وعلى رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. گزشتہ دو آیات کے اندر سابقہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی غیر مستقل مزاجی کو بیان فرمایا تھا، اس کی بے صبری کو اور نعمت ملنے پر کفران نعمت کو بیان کیا تھا. اور جو لوگ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہیں بلکہ صبر و شکر دونوں صفات کے حامل ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں، نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر. انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہے، ان کے اعمال کے قبول ہونے کی بشارتیں ہیں کہ اللہ ان کے اعمال ضرور قبول فرمائیں گے. و اجر کبیر، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے ایک بڑا اجر ہے. تو قبول ہونے کا ضابطہ بیان فرمایا تھا کہ قبول ہونے کا ضابطہ کیا ہے کہ محض اللہ کی رضا خوشنودی کام نہ دے گی، بلکہ جو حیت اور ہیبت اور جو صورت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس عمل کو اسی حیت اسی صورت پر پیش کرنے کو، یہ بھی سبب ہے اللہ کے ہاں عمل کے قبول ہونے کا. یعنی دو سبب ہو گئے، ایک تو اللہ کی رضا ہر عمل کے اندر کہ اللہ کی رضا کے لیے میں عمل کرتا ہوں، دوسرا طریقہ بھی وہی بیان ہو جس سے اللہ راضی ہو. خود بولو، حرام مال کمانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دینا عمل قبول ہو جائے گا؟ بولو نا. اللہ کی رضا کر تو رہا ہے، وہ خالص اللہ کی اس کی رضا ہے، لیکن قبول نہیں ہوگا. حیت ٹھیک نہیں ہے، آمدنی کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، طریقہ کار اس کا ٹھیک نہیں ہے. ہاں، جانور کو اللہ ہی کی رضا کے لیے قربان کرے لیکن چھری اوپر چلائے نیچے نہ چلائے تو جانور قبول ہو جائے گا؟ کا نہیں قبول ہوگا. بے شک خوشنودی اس کی اللہ ہی کی ہے، ہیبت اور طریقہ بتلایا ہوا نہیں ہے، ہیبت اور طریقہ خلاف ہے. معلوم یہ ہوا خوشنودی بھی اللہ رب العزت کی مقصود ہے اور ساتھ ساتھ طریقہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے. جب دونوں مقصود ملیں گے تو اب جواب کے اندر آئے گا کہ عمل تمہارا قبول ہو گیا. اور اگر خوشنودی اللہ ہی کی ہے، طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے. بلکہ مردود نہیں ہے، یہ عمل پر پوچھ گچھ ہونے کے بعد عذاب ہے، سزا ہے. اگلی جو آیات ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، یہ خاص واقعے کی طرف. واقعہ کچھ یوں ہے، مشہور ہے، پیچھے بھی بات اس کی گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا کفار کا، اور 2 سے 3 فرمائشیں اپنی بیان کی. سب سے پہلی فرمائش یہ تھی کہ آپ ایک بیشتر زندگی کا حصہ ہمارے درمیان گزار چکے ہو، بلکہ اکثر حصہ گزار چکے ہو، جو کہ 40 سالہ زمانہ ہے. ہم نے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے اعمال کو، سب کو بہت اچھی طریقے سے دیکھا ہے. آپ میں نقص نہیں ہے کوئی بھی. ہم بھائی بندی والی آپ سے بات کرنے آئے ہیں، اس میں ہٹ درمی، ضد اور اناج نہیں ہے. تو آپ کی ذات میں کوئی نقص نہیں ملا ہمیں، آپ کامل اور اکمل ہیں. خالی مسئلہ اس بات کے اندر ہے جو بات پیش کر رہے ہو، آپ کی ذات میں نہیں ہے مسئلہ. آپ جو کلام پیش کر رہے ہو اس کلام کے اندر اعتراضات ہیں. وہ اعتراضات یوں ہیں کہ آپ کا کلام ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. آپ کے کلام کے اندر ہمارے معبودوں کو سخت الفاظ پیش کیے گئے ہیں. قرآن کے اندر کلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی اسلام کا قرآن ہے. تو آپ ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، یا اعلیٰ بات یہ ہے کہ آپ اس کو تبدیل کر دو.
ان الفاظ کو نہیں، محض پورے قرآن کو ختم کر دو، از سرے نو نئی چیز پیش کرو جس میں ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو مانو، یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو بس برا بھلا نہیں کہو۔ بات میری بہت غور سے سمجھو، آگے میں آپ کو ایک عقیدہ بتلاؤں گا اس شان نزول کے بعد۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کو مانو، یعنی آپ بھی ان کی عبادت کرو، وہ تو آپ ہرگز نہیں کرو گے، آپ کے ہاں تو وہ غلط چیز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بس ان کو برا بھلا نہ کہو، آپ کا کلام برا بھلا نہ کرو۔ پہلی بات یہ کہ پورے قرآن کو تبدیل کر دو، او بدل ہو، اس کو تبدیل کر دو، یا تبدیل نہیں کرتے، یہی قرآن قابل عمل ہے تو اتنا کر دو کہ جہاں جہاں بتوں کی حرمت کی بات آئی ہے اور برا بھلا ہونے کی بات آئی ہے، ان سے نفع کو چھینا جا رہا ہے، ان سے نقصان کو چھینا جا رہا ہے۔ بارہا قرآن نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ لا ینفعک ولا یضرک، نہ آپ کو یہ نفع دیتے ہیں نہ آپ کو یہ نقصان دیتے ہیں، ان کے اندر ترمیم کر دو۔ ان آیتوں کو یا تو باقی رکھو تو تلاوت نہ کرو، یا تو مسخ کر دو کسی طرح۔ یہ ہے پہلی فرمائش ہماری۔ دوسری چیز، آپ کے نبی ہونے کے اندر بھی کلام ہے، آپ کے انسان ہونے میں کلام نہیں ہے۔ انسان بھی صفات والے ہو آپ، اس میں بھی کلام نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ بہت صفات کے حامل ہو، ہم آپ جیسے نہیں ہیں۔ ہاں آپ کے نبی ہونے میں کلام ہے، اعتراض ہے۔ کیوں؟ ان غریبوں نے نبوت کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا ہوا تھا، کیونکہ نبی بڑا آدمی ہوتا ہے، دنیا کے بادشاہ بھی بڑے آدمی ہوتے ہیں، تو یہ کیسا نبی ہے جو دنیا کے بادشاہوں کی طرح اس کی کوئی چیز میچ نہیں کرتی ہے۔ ان کے پاس خزانے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے خود کے الفاظ ہیں، میں غریب ماں کا بیٹا ہوں جو کہ گوشت کو سکھا کے کھاتی تھی، تو آپ غربت کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو غربت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ کیوں نہ آپ پر خزانہ نہیں اترتا؟ جب آپ کہتے ہو میرے اوپر ایک ذات ہے جو کہ اللہ ہے اور وہ سب کچھ کر سکتی ہے، تو اس کے لیے خزانے اتارنا کیا مشکل کام ہے؟ خزانے اتار دے۔ دوسری چیز، کیوں نہ اللہ جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ایک فرشتہ آپ کے ساتھ بھیج دے جو آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرے، جب آپ قرآن پیش کرو تو پیچھے سے وہ تصدیق کر دیا کرے کہ جی ہاں کیا نام ہے، یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بات آسان ہو جائے گی، آپ پر ایمان لے آئیں گے، گویا اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یہ کچھ قرآن کے اندر ترامیم یا قرآن کو تبدیل کرنا، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے بچاؤ، یا آپ پر خزانہ اترے، یا آپ کے ساتھ فرشتہ ہے، یہ کچھ فرمائشی باتیں تھیں جس کی سن سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ مبارک پھٹتا تھا، آپ بہت تنگ ہوتے تھے، نہ ان کو دعوت دینا چھوڑ سکتے تھے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ان کے آخری وقت تک خیر خواہ ہیں، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم میں پھینکنا چاہتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف ان کی فرمائشوں کو پورا، دونوں چیزیں ناممکن تھیں، چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، یہ بھی ناممکن ہے۔ نبی کی رفق کے اندر، نبی کی شفقت کے اندر یہ چیز ہوتی نہیں کہ کسی حالت میں بھی امت کو چھوڑ دے، ہر حال کے اندر وہ نبی امت کے ساتھ رہتا ہے اور امت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی نبی کے لیے ناممکن، اور پہلی چیز بھی نبی کے لیے ممکن۔ کیوں؟ نبی کو یہ کامل اختیار والا سمجھتے تھے۔ عقائد سمجھیے بھائیو، نبی کو یہ کیا سمجھتے تھے؟ کامل اختیار والا، کہ اختیار کل ہے نبی کے ہاتھ میں، چاہے تو خزانے بھی آ جائیں اس کے لیے، چاہے تو یہ سیڑھی لگائے اور آسمان تک پہنچے اور ساتھ ہی فرشتے بھی اتریں اس کے ساتھ اور قرآن اترتا ہوا لے آوے، لیکن نبی مختار کل نہیں ہوا کرتا۔ نبی کو اتنا اختیار ہوتا ہے جتنا اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہوتا ہے، تو پہلی چیز بھی اللہ کے نبی اسلام کے لیے ناممکن تھی۔ عقیدہ کیا ہے جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ میرے محترم ساتھیو، سارا کا سارا کفار مکہ آپ اسلام کو صفات کا حامل سمجھتا ہے، صفات والا سمجھتا ہے، آپ بالکل صفات حمیدہ کے حامل ہیں، لیکن آپ انسان ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ انسان ہیں، اور آپ کو کامل اختیار حاصل ہے۔ اس بنیاد کے اوپر کیا سمجھتے تھے کہ آپ یہ والے معجزے لے آئے، آپ کو نبی تو ہیں، اور ہمارا آج کی ایک جماعت نبی اسلام کو کامل اختیار والی سمجھتی ہے کہ کیا ہے نبی اسلام کے یا رسول اللہ ادرکنی، یہ ایسے الفاظ ہیں ان کی دعاؤں کے اندر۔ کچھ کتابیں ایسی سامنے نظر آئی ہیں، آنکھوں سے گزری ہیں جس طرح کے، جس میں یہ الفاظ ملتے ہیں، نام تبدیل ہے، الفاظ ایک ہی ہیں۔ رافضی کہتا ہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے یا مولا ادرکنی، ایسے الفاظ حدیث میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ہماری مدد کیجیے، ہمیں پا لیجیے۔ ادراک کہتے ہیں، ادراک کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔
تمام مصائب کا احاطہ کرنے والی چیز کون سی ذات ہے ہمارے نزدیک؟ اللہ کی ذات ہے، بشر کا کام نہیں ہے، فرشتے کا کام نہیں ہے، جبرائیل نہیں کر سکتا یہ کام۔ جبرائیل اتنا کر سکتا ہے جتنا اللہ رب العزت نے اس کو حیثیت عطا فرمائی ہے، اپنی حیثیت سے 1 انچ آگے نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا کامل عقیدہ ہے۔ تو کفار مکہ اس دور کے نبی علیہ السلام کو خود مختار سمجھتے ہیں، مختار کل سمجھتے ہیں، اور آج کے دور کا بھی ایک فرقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل اور خود مختار سمجھتا ہے۔ دونوں عقائد کے اندر برابر ہوئے۔ پتہ چلا مسلمانوں والا عقیدہ نہیں ہے یہ۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ اتنے اختیار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی حد نہیں ہے۔ نبی اسلام کو بہت اختیار دیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن تب بھی ایک حد کے اندر ہیں، حدود ہیں، اور وہ حدودیں اللہ ہی نے قائم فرمائی ہوئی ہیں۔ بس جتنے اختیار دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اختیار کو اختیار کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں نکل سکتے، تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا جو دل اتنا تنگ ہوا ہے، اتنے پریشان ہے۔ میں نے کہا دونوں چیزیں نبی اسلام کے لیے محال ہیں، چھوڑ سکتے نہیں ہے، رحمت کا تقاضا ہے، کسی امت کو کسی حال پہ نہیں چھوڑ سکتے، اس کو ضرور اگلے درجے تک ترقی دینی ہے۔ یہ حال خالی کافروں کے لیے نہیں تھا اللہ کے رسول اسلام کا، یہی حال مسلمانوں کے لیے بھی تھا آپ کا۔ جس نیچ پر یہ کھڑا ہے مسلمان، یہ اگلے نیچ پہ ترقی کرے، اس سے والا اگلی نیچ پہ ترقی کرے، کیونکہ اللہ کے قرب کے منازل کوئی محدود تو ہے نہیں، یہ تو لاشمار بے لا متناہی منازل ہیں۔ ہر مسلمان اگلے منزل پہ ترقی کرے، اس سے والا اس سے منزل پہ ترقی کرے۔ اس لیے کہتے ہیں توبہ ہر بشر کے اوپر واجب ہے، خواہ کسی درجے کا مسلمان ہو، صدیق ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی واجب ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا ایمان والا امتیوں میں کوئی انسان نہیں ہے، لیکن ان پر بھی توبہ ہر وقت واجب ہے۔ وجہ جس رتبے پر ہے اس سے اگلا رتبہ ہے اللہ کے قرب کا یا نہیں ہے ادھر پہنچنا ہے۔ ادھر اپنے آپ کو اطمینان نہیں کرنا، میں جس ایمان کا حامل ہوں مجھ پر اس ٹائم پہ توبہ واجب ہے کہ جس ٹائم پہ ہوں اس سے اگلے پہ پہنچوں۔ آپ جس ٹائم پر ہیں اس سے اگلے کے اوپر پہنچے، تو گویا ہر بشر کے اوپر توبہ ہر وقت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی لیے نبی انکساری کے طور پر اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ میں اس درجے سے اگلے درجے پہ پہنچ جاؤں، اس درجے سے اگلے درجے پہ پہنچ جاؤں۔ تو یہ کوڈن خالی مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، کافروں کے لیے نہیں تھی، مسلمانوں کے لیے بھی تھے آپ اسلام کی۔ خیر یہاں شان نزول جو ہے صرف کافروں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا نبی جی آپ کا دل جو اتنا تنگ ہے، ان کی چاہت کے خاطر آپ وحی کا بعض حصہ چھوڑ دو گے؟ یہ کون سا حصہ چھوڑنا ہے جس کو یہ لوگ فرمائش کر رہے ہیں کہ جس میں بتوں کی کیا ہے؟ حرمت بیان، ممانعت بیان کی گئی ہے، جن میں بتوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، آپ ان کی چاہت کی خاطر چھوڑ دو گے؟ تو کہا ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا، آپ کبھی چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ رہ گیا مسئلہ دوسرے پہلو کے اندر کہ آپ ان کو ترغیب دینا چھوڑو گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کو ترغیب بھی رحمت للعالمین کے تقاضے کے تحت دو گے، لہٰذا نہ پچھلا وحی کا حصہ چھوڑ سکتے ہو آپ، نہ ترغیب دینا چھوڑ سکتے ہو، خالی دل کو مطمئن کر دو۔ آپ صرف نذیر ہو، پیغام پہنچانے والے ہو، ڈرانے والے ہو، اتنا نہ کوڑو ان کو۔ وکیل اللہ کی ذات ہے، نگران ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، نبی جی کیا آپ چھوڑ دو گے وہی کے اس حصے کو جو آپ کی طرف آیا؟ وَزَاعِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا دل تنگ ہوا ہے اس سے۔ أَن يَقُولُوا، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نہ اترا آپ پر کوئی خزانہ، یا او جاء معه ملک، یا کیوں نہ آیا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ میرے محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے مادی طور پر کسی انسان کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا۔ جب پیچھے پیچھے فرشتہ آئے اور وہ تصدیق کرتا رہے کہ یہ نبی ٹھیک کہہ رہا ہے، بولو ایمان اس پہ لائے ہو یا اس پہ لائے ہو؟ آپ خود بتاؤ، اس کی بات پر ایمان لانا ہوا یا فرشتے کی بات پر ایمان لانا ہوا؟ فرشتے کی بات پہ۔ آپ تو تصدیق اس کی کر رہے ہو، اس کی بات کی کر رہے ہو، اس کی بات کو تو آپ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، تو گویا نبی پر ایمان ہی نہیں لانا ہوا، ایمان کامل کہاں ہوگا؟ بہت سی حکمتیں ہیں اللہ رب العزت کی جس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کام فرمائشی چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے، بالکل کر سکتے تھے۔ جب جبرائیل پیغام دینے آ رہے ہیں، مدد کرنے آ رہے ہیں، تو جبرائیل یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے، سب کو اپنا آپ دکھا دیتے، بہت آسان تھی اللہ کے لیے، لیکن یہ مجبور کر کے ایمان لوانا تھا۔ اگر اللہ چاہیں تو نبی کے بغیر کوئی ایسی ترتیب بنا دیں اپنی مصلحت سے، پوری دنیا کے اندر ایک کافر رہ سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں۔ کوہ طور جب بنی اسرائیلیوں نے انکار کیا تورات کا، تو اللہ نے اوپر رکھا نہیں رکھا پہاڑ ان کے اوپر کہ ایمان لاؤ نہیں تو ابھی گرے گا۔ کیوں؟ معجزہ دیکھ چکی ہو تم، اللہ تم سے ہم کلام ہوئے ہیں کسی نہ کسی حیت و شکل سے، تم اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے ہو۔ تو اللہ چاہیں تو ہر ایک کو ایک سیکنڈ کے اندر مسلمان کر دے، لیکن حکمت یہ نہیں ہے، مصلحت یہ نہیں ہے۔ مصلحت یہ ہے اختیار سے ایمان لاؤ، تجھے عقل دیا ہے، اسی کا نام ہے مکلف ہونا۔
جو مکلف کیا گیا ہے امور تشریعہ کا، شریعت کا اللہ نے مکلف کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اپنے اختیار سے عمل کرو، اپنے اختیار سے عمل کو چھوڑو۔ آپ نے نماز پڑھی، بے شک توفیق اللہ کی ہے، لیکن اختیار آپ کا ہے، اس اختیار کا نام طلب ہے۔ اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی انہوں نے اپنے اختیار سے نماز نہیں پڑھی، وہ چاہتے تو نماز پڑھ سکتے تھے، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرما دیتے، لیکن انہوں نے اپنے اختیار کو جو اللہ نے عطا فرمایا تھا استعمال نہیں کیا۔ شریعت اسی چیز کا نام ہے، مجبور کرنے کا نام نہیں ہے کہ ہر حال کے اندر مجبور کر کے کسی سے احکام کروائے جائیں، پھر تو ظاہر نہ رہے گا، پھر تو غائب نہ رہے گا، ظاہر ہو جائے گا، ہر چیز مشاہدہ ہو جائے گی۔ انما انت نذیر۔ اچھا جی، ان کے جو دو تقاضے ہیں کہ فرشتہ نبوت کا خزانے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ نہیں، بے جوڑ بات ہے۔ نبی کی غربت یا نبی کا مالدار ہونا امت کے لیے کیا فائدہ مند چیز ہے؟ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ ہاں، نبی کے اعمال امت کے لیے فائدے اور نقصان کی چیز ہوتے ہیں۔ نبی کی ظاہری زندگی خواہ وہ غربت کی ہو، سلمان علیہ السلام کی بادشاہت نے امت کو کیا فائدہ دیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کی غربت نے امت کو کیا نقصان دیا؟ نہ عیسیٰ علیہ السلام کی غربت نے امت کو کوئی نقصان دیا، نہ سلمان علیہ السلام کی بادشاہت نے امت کو کوئی فائدہ دیا۔ یہ تو نبی کی ذات خاص ہوتی ہے، تو تمہیں خزانے سے نبوت کو کوئی تعلق ہی نہیں ہوا، لہٰذا عقل کے اندر بھی یہ چیز نہیں آتی جو تقاضا تم کر رہے ہو۔ اگلی چیز فرشتہ آ جائے، ابھی جواب دے چکا ہوں۔ فرشتے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے پر ایمان لانا ہوا، پھر تو نبی پر ایمان لانا نہیں ہوا۔ دونوں چیزیں حکمت سے منافی ہیں، اس لیے فرمائشی معجزات پیش نہیں کیے گئے، پورے نہیں کیے گئے، نبی اسلام کی حیثیت بیان کی گئی۔ انما انت نذیر، نبی جی آپ صرف ڈرانے والے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنے کام میں حق ادا کر رہے ہیں۔ یہاں بشیر کی بات نہیں کی کیونکہ مجمع ایسا تھا جو کہ ماننے والا نہیں تھا، اس مصلحت سے صرف نذیری کی بات کر دی، بشیر کی بات نہیں کی۔ یہ فرما برداروں سے خطاب نہیں ہو رہا، نافرمانوں سے خطاب ہو رہا ہے جو کہ کفار ہے، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، اس لیے بشارت کی بات نہیں کی ہے۔ اچھا جی، ان کا نگہبان پاسبان وہ کون ہے؟ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کے نگہبان ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ جیسے تبلیغ کر رہے ہو اللہ یہ بھی خوب دیکھ رہے ہیں، کتنا حق ادا کیا آپ نے، کتنا کڑے ہیں آپ ان کے لیے، کتنے پریشان ہوئے، آپ کو اس کا پورا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ، پورا اس کا آپ کو صلہ دیں گے۔ اور جتنا انہوں نے آپ کو پریشان کیا، خواہ اس طرح کے معجزات کی وجہ سے یا دیگر طریقے سے آپ کو پریشان کیا، اللہ نگران ہے۔ آپ کو آپ کی تبلیغ کا صلہ ملے گا، آپ کی پریشانی کا صلہ ملے گا، اور ان بدبختوں کو اس پریشانی کی، آپ کو پریشان کرنے کی وجہ سے خوب سے خوب تر عذاب ملے گا۔ آپ پریشان نہ ہوئیے۔ جس معجزات کی تم بات، اگر یہ سچے ہوتے معجزات پر کہ فرشتہ آئے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی خزانہ اترے تو ہم ایمان لائیں گے، اگر یہ حقیقتاً معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہونا تھا، اللہ فرما رہے ان کے پاس ایک ایسا معجزہ آیا ہے کہ کسی نبی کو ایسا معجزہ نہیں ملا۔ ہر معجزہ نبی کے ساتھ تھا، نبی چلے گئے معجزہ ختم ہو گیا۔ لوگوں سے سنا ہے موجودات کے اندر جو چیزیں پڑی ہے دنیا میں سابق لوگوں کی، ان میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا بھی ہے، تحقیق نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر حقیقت مان لی جائے کہ عصا موجود ہے تو بولو جی عصا کے ساتھ وہی معجزات بھی موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، آپ خود بولو۔ اگر میرے ہاتھ میں وہ عصا آ جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور پہ تھا تو میں اگر اس کو کروں تو وہ سام بن سکتا ہے؟ وہ عصا رہے گا۔ میں اس کو 100 دفعہ پانی میں ماروں کبھی پانی خشک نہیں ہوگا، وہ عصا رہے گا۔ وہ عصا کی ایک خاصیت نہیں تھی، وہ خاصیت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، چیز کی خاصیت نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس رحلت کر گئے، چلے گئے تو 7 معجزے بھی ختم ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اگر زبان کہیں سے لے آئی جائے اور وہی الفاظ ریکارڈ کر لیے جاتے، اگر آج کے دور اس دور میں موبائل ہوتا اور کسی قبر کے پاس رکھ دیا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے قبر کو کم بإذن اللہ کھڑی ہو جاتی، کبھی کھڑی نہ ہوتی۔ وہ الفاظ نہیں تھے بلکہ وہ حقیقت تھی جو اللہ کی طرف سے تھی۔ تو معلوم ہوا ہر نبی کا معجزہ نبی کے ساتھ تھا اور وہ چلا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے۔ آپ بے شک ظاہری طور پر اس جسم کے ساتھ، جسم خاکی کے ساتھ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن روحانی طور پر قرآن موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا اگر تم اتنے سچے ہوتے، معجزات کو پیش کرنے کے لیے ایمان لاتے، تو قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، کیوں نہ مسلمان ہوئے؟ اس کی طرح کی چیز کوئی دنیا کا اللہ نے فرمایا ایک نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان جمع ہو جائیں اور قرآن کی طرح کی کوئی نظیر پیش کر کے دکھا سکے، سب عاجز ہو چکے۔ تو معلوم ہوا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا، تو ایمان لے آتے اگر تم اتنے سچے ہوتے۔ بلکہ تم نے اس کے بعد یہ کہا، اس سچے قرآن کو، اس بڑے معجزے کو، اس اعجاز کو یہ کہا، ام یقولون، یا یہ کہتے ہیں افتراہ، گھڑ لایا ہے خود سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر سے گھڑ کے لے آئے ہیں یہ چیز، اور یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ کہ اگر یہ گھڑنا اتنا ہی آسان ہے اس کا کہ میں امی آدمی 40 سال تم میں رہا،
5-6 سال میں بولنے کی صلاحیت مجھ میں اللہ نے پیش کر دی تو 34-35 سال میں ایسا کلام پیش نہیں کر سکا، 40 سال کے فوراً بعد میں ایسا کلام لاتا ہوں، یہ اتنا آسان کام ہے۔ تو قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تم بھی 10 اس طرح کی صورتیں گھڑ لو نا آسانی سے، اگر اتنا آسان کام ہے یہ، جیسے میں نے گھڑ لیا۔ امی ہوں میں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، میرا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، جبرائیل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں ہیں، اللہ کے استاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد براہ راست اللہ رب العزت کی ذات ہیں، انہوں نے ہی علم عطا فرمایا، اور ایسا علم عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کے علم سے زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، عام لوگوں کو تو چھوڑیے، ہیں امی لیکن علم کتنا ہے کہ انبیاء کے علم برابر نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے، ہیں امی۔ تم بھی لے اس طرح کی 10 صورتیں، اتنا آسان معاملہ ہے تو جیسے تم کے لوگ گھڑ لایا۔ اچھا اکیلا نہیں کرو، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اگر فرشتے بھی تمہاری مدد کرتے تو کریں، آئیں اس طرح کے کلام پیش کر کے دکھائیں جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ میں کئی بار آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں، فصاحت اور بلاغت کا منبع ہے قرآن کریم، اس طرح کی چیز کوئی پیش کر نہیں سکتا۔ اگر کوئی جاننے والا بندہ ہو تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیش کیا ہے، کیا کچھ فصاحت اور بلاغت کتنی اللہ نے اس قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ کہا سورہ ہود کی ایک چھوٹی آیت جس کے اندر صرف 29 حروف ہیں، 21 قسم کی فصاحت اور بلاغت کی قسمیں اللہ نے بیان کی ہے کہ انسان کے لیے محال ہے یہ کام، وہ کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ بظاہر اپنے طور پر میں اپنا کلام خوب اچھی طریقے سے پیش کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھ سے زیادہ علم والا مجلس میں بیٹھا ہے 100 نقص نکالے گا اس کلام کے اندر کہ یار یہاں بھی غلطی کی جو تجھے نہیں پتہ چلا، اگر تجھے پتہ چلتا ہے تو غلطی کیوں کرتا؟ ہر ایک انسان کی مجہولات اس کی معمولات سے زیادہ ہیں، معلومات سے زیادہ ہیں، اس کو سمجھیے۔ مجہول کہتے ہیں نہ جاننے والی چیز کو، اور معلوم کہتے ہیں جو اس کو معلوم ہے۔ ہر انسان نبی کے علاوہ جتنے بھی انسانیت ہے ان کے اندر مجہولات زیادہ ہوتی ہیں، معلومات کم ہوتی ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر، اس سے اوپر ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے بولو نا، اس سے اوپر ختم۔ حالانکہ یہ بھی اپنے علم میں ماہر ہے لیکن معلوم ہوا اس کی معلومات کم ہیں، مجہولات زیادہ ہیں، اس کو جو چیزیں نہیں پتہ وہ زیادہ ہیں۔ اس سے اوپر اس کو اللہ نے بیان فرمایا، ہر علم کے اوپر علم والا ہے، ہر علم کے اوپر علم والا ہے، اور سب سے علم والے اللہ ہیں، اس کے پاس کوئی مجہول نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نہ واقف نہ ہو، سب سے اللہ واقف ہے۔ نبی اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق واقف ہوتا ہے، ہاں جو اللہ نے نہیں بتایا اسے نا واقف ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ چھپانا چاہتے ہیں نبی سے تو پاس بھی ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، اور جو دکھانا چاہتے ہیں تو قیامت کے تک کے آنے والے پردے اللہ ہٹا کے سب کچھ دکھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو فرمایا طاقت رکھ سکتے ہو تو رکھ سکو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پیش کرو۔ یہاں فرمایا 10 آیتیں، 10 صورتیں۔ اگلی پچھلی رکوع کے اندر فرمایا تھا 10 صورتیں نہیں، ایک ہی صورت لے آؤ، اس طرح کی۔ جب تم 10 کے قابل نہیں ہو چلو ایک لے آؤ، ایک کے نہیں ہو تو ایک آیت لے آؤ، ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکے۔ ہاں کچھ لوگوں نے بنایا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ کے اوپر الفیل وما الفیل وما ادراک ملفیل کا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاتھی کیا ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہاتھی کیا ہے؟ اور تمہیں خبر بھی نہیں ہو سکتی کہ ہاتھی کیا کا، یہ کوئی معنی بنتا ہے جو تم پیش کر رہے ہو؟ میرا کلام فصاحت اور بلاغت کا منبع ہے، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ تمہیں خبر بھی نہیں ہو سکتی یہ قیامت کی دہشت کو اللہ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ تیرے ہاتھی سے آگے مفہوم کیا بنے گا؟ آگے تو قیامت کی ساری دہشت مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی سورہ قاریہ کے اندر، تو تیرے اس لفظ ہاتھی بولنے سے آگے کیا بنے گا؟ اس طرح تو ہر ایک لا سکے، فصاحت اور بلاغت شرط ہے اس کلام کے اندر، لا کے پیش کر سکو، ورنہ تو ہر ایک عربی کا جملہ بنا لے ہوئے جو عرب دان ہیں، جس طرح ہم اردو والے ہیں مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں۔ نہیں، جس کے اندر مقصود بھی ہو، جس کا اول سے بھی ربط ہو، بعد سے بھی ربط ہو۔ پیچھے آئی القاریہ سے سورہ زلزال، ساری قیامت تھی، آگے قیامت ہی کو اللہ تعالیٰ لے کے چل رہے ہیں، تو یہ ہے روابط ایک آیت کے دوسری آیت سے، اس لیے پوری دنیا عاجز ہے قرآن جیسے لانے سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، نبی جی جب یہ آپ کی بات پورا نہ کر سکے، یعنی قرآن نہ لا سکے اپنی طرف سے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو دنیا کے بھر کے انسانوں، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ قرآن اللہ کے علم سے نکلا ہے، یہ قرآن اتارا گیا ہے اللہ کے علم سے، نہ زیر غلط ہے نہ زبر غلط ہے، جہاں زیر لگنی تھی وہاں زہر لگی ہے، جہاں زبر لگنی تھی وہاں زبر لگی ہے، سب اللہ کے علم سے اترا ہے، اس کا ایک ایک حرف یقینی ہے، حتمی ہے، نصی ہے۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کس اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق ہے، مسجود برحق ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اب ایمان لے آؤ گے؟ اتنی بڑی پیار محبت سے اللہ نے ان کو سمجھایا کہ اب تو ایمان لے ہی آنا چاہیے تھا، کہ یا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟
تمہارے عقلی اور نقلی دونوں قسم کے دلائل کو قرآن نے پیش کیا۔ میرے بھائیو، قرآن ہر ایک کے لیے ہمدرد ہے، قرآن ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہے، مصلح ہے، محسن ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان اپنی حد دردی کو چھوڑ کر قرآنی زندگی کے اوپر آ جائے۔ یہی پورے قرآن کا موضوع ہے۔ مختلف عنوانات سے قرآن پیش کرتا ہے، ہر انسان کی طبائع اور طبیعتوں کو دیکھ کر۔ کبھی پچھلے زمانوں کے واقعات بیان کرتا ہے، دیکھو فلاں کے ساتھ یہ کیا، تیرے ساتھ بھی کر سکتا ہوں۔ کبھی لوگوں کی وہ بتلاتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں کہ پرانے لوگوں نے اتنا کام کیا، اللہ نے اس کے بقدر ان کو کتنا بہت دیا، تم اتنا کرو گے تمہارے ساتھ تو نسبت بھی اونچی لگی ہوئی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر بہت اونچے اڑو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کے بارے میں فرمایا، دو قسم کے مزدور تھے، کچھ مزدوروں نے فجر سے لے کر مغرب تک محنت کی، ایک کی رات ان کو اجر مل گیا۔ کچھ لوگ آئے، ان کے بعد آئے، عصر کے ٹائم پہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور مغرب میں کام ختم کر دیا، جہاں دوسروں نے بھی کام کیا لیکن ان کا ٹائم فجر سے شروع ہوا تھا۔ یہ آئے عصر میں ہیں اور مغرب میں کام ختم کیا، ان کو اللہ نے 2 قرات عطا فرمائے۔ یہ کیا؟ وقت ان کا زیادہ، ان کا تو بہت کم وقت، اور اجر ان کا زیادہ، کہ یہ میری امت ہے جو عصر میں آئی ہے، مغرب کے اندر کام کو ختم کر کے چلی گئی ہے۔ کتنے مل گئے؟ 2 قرات۔ اور وہ کب سے لگے ہوئے تھے؟ فجر سے لگے ہوئے تھے، مغرب میں ختم ہوا۔ کوئی عقلی بات نہیں ہو سکتی، کوئی عقلی دلیل یا نہیں چل سکتی، یا چل سکتی ہے تو لا دو کہ اس کو کس وجہ سے 2 قرات ملے۔ وقت تھوڑا، صرف ایک دلیل ہے، اور وہ کیا ہے؟ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ بھی چیز ہے، اللہ کی طرف سے عطائی چیز ہے، تحفہ ربانی ہے، بس اس کے علاوہ چوتھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے خوش ہو کر، میں مالک ہوں، یہ بھی مزدور ہے، یہ بھی مزدور ہے، اس کو زیادہ دے دوں، اس کو کم دے دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا؟ اللہ ذات مالک کی، اس نے تھوڑا کام کیا، انہوں نے زیادہ کام کیا، اس کو زیادہ دے دیا، ان کو کم دے دیا، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، اور یہ ہے نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی لگائی ہے۔ میرے بھائیوں، بس سمجھ میں نہیں آئی ہے، میں نے جمعے میں عرض کیا آپ سے کہ پہچانا ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں جانے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بھی جانتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی اوقات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروان کو، آپ کے عروج کو یہ امت نہیں جانی، آپ کی قدر کو نہیں جانی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچان کتنی، آپ کا عروج کتنا۔ کوئی مساوی نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مساوی نہیں ہے۔ اور کمال درجے کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کس چیز کے اندر ہے؟ جہاں 2 معاملے ٹکرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ بھی معاملہ ہے، یہ بھی معاملہ ہے، جس پہ سہولت ہوتی تھی وہ اختیار کرتے تھے۔ حالانکہ اگر مشکل والا کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے، 100% کر سکتے تھے، اور اس کا حق بھی ادا کر سکتے تھے۔ ہر جگہ ہر عمل میں عاجزی دکھائی اپنی۔ انسان سہولت والے کو اس کی وجہ سے لیتا ہے نا، کہ وہ بڑے کو سمجھتا نہیں ہے میں نہیں کر سکتا، میں کیا کروں گا، چھوٹا کر سکتا ہوں۔ یہ عاجزی ہے یا نہیں ہے؟ عاجزی ہے۔ اللہ کے نبی اسلام کی اتنے کمالات جس کے برابری کوئی نہ کر سکے، اس کے باوجود ہر عمل میں عاجزی ٹپکا کرتی تھی حضرت وسلم کی۔ یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی۔ ہر جگہ ہر نبی نے اپنی دور کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی خاصیت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، وہ میری نہیں ہے، وہ بے شک اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور مجھ پر اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امتیازی خاصیت کو بھی بیان نہیں فرمایا، چھپا کے گئے، حالانکہ سب اوصاف کے مالک تھے، اس کے باوجود بھی چھپایا۔ اس نبی کے ساتھ اللہ نے نسبت لگائی ہے۔ تو یہ قرآن اسی نسبت کی طرح مجھ کو اور آپ کو بلاتا ہے کہ اس نسبت کو یاد رکھو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نسبت کے سارے تقاضوں پر عمل کرو جو تم سے مطالبے کیے گئے ہیں۔ خالی کلمہ کا مقصد نہیں ہے، کلمے کے سارے تقاضے ہیں، سارے مطالبات ہیں، ان تک مطالبات پہ چلو۔ آگے تفصیل ہے، زندگی رہی انشاءاللہ کل۔ تمام